ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج اور اس کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف بیرون ملک چلنے والی غلیظ مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے۔ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فورن فنڈنگ مہم کے خلاف آواز بلند کریں۔ زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی اس سازش کا حصہ نہ بنے۔ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں افراتفری، فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی اہم بیٹھک لگے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر خالد مگسی اور شاہد خاقان عباسی بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر غور اور مستقبل کے لائحہ عمل پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے آن شیرازی سے۔ جی آن شیرازی، کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں؟ یہ اعتزاز دیکھیں، پچھلے سوا گھنٹے سے یہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جاری ہے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے کی بات کریں تو جو اولین ایجنڈا ہے وہ سیاسی صورتحال ہے کہ کیا سیاسی حکمت عملی اپنائی جائے گی اور کس انداز میں موجودہ سیاسی صورتحال کو ٹیکل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صبح ایک اہم بیان وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آیا جس میں پاک فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنانے پر جو ہے وہ پاکستان انصاف کے چیئرمین اور ان کی پارٹی کی انہوں نے مذمت کی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے اور انتہائی بڑے فیصلے کیے جانے کا جو ہے امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال جو ہے اس حوالے سے بھی اس اجلاس میں بات چیت کی جائے گی، خاص کر کے رمضان میں جو ہے مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، یہ بھی معاملہ ہوگا۔ تاہم جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے کسی جو چاہ رہے ہیں اور جس انداز میں عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں تو اس کے خلاف کیا سیاسی بیانیہ تشکیل دیا جائے گا، یہ اس اجلاس کا بنیادی جزو ہے۔ جی بہت شکریہ آن شیرازی۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم بیٹھک لگے گی۔ اجلاس میں دونوں صوبوں میں الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو تمام سٹیک ہولڈرز کی بریفنگ سے آگاہ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اجلاس میں الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ سجاد کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سجاد، بتائیے گا اس متعلق آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، اس وقت اجلاس جاری ہے اور اس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کر رہے ہیں، جس میں سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور ممبران جو ہیں وہ شریک ہیں۔ ڈی جی لا ونگ کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور تمام کے تمام جو پریزنٹیشن پیش کی گئی تھی وزارت دفاع کی طرف سے، داخلہ کی طرف سے اور دیگر حکام کی طرف سے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب اور کے پی کے سے متعلق آج جو حتمی فیصلہ ہے اس کا آنے کا امکان ہے اور ممکنہ طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ کے پی کے گورنر کے بعد جیسے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تاریخ میں توسیع کی جائے تو اس کے بعد ممکنہ طور پر یہ ان کے جو انتخابات ہیں کے پی کے سے متعلق وہ بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ اور ساتھ ساتھ پنجاب سے متعلق بھی آج جو ہے فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ جو داخلہ کے حکام کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جو مطلوبہ نفری ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا سکتی اور دفاع کی طرف سے بھی اور سات اداروں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ انتخابات ملتوی ہونے کا بھی امکان ہے۔ بہت شکریہ سجاد کاظمی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ شیریں مزاری کا بیان قابل مذمت اور لاقانونیت کی انتہا ہے۔ شیریں مزاری کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ کارروائی کے لیے ایف آئی اے کو معاملہ بھجوا دیا گیا۔ افسران کے خلاف جھوٹ بول کر عوام کو اکسانا جرم ہے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی ویڈیوز اور آپریشن کلین اپ کریں گے۔ فرض شناس افسران اور پولیس کے خلاف دہشت پھیلانا اور عوام کو بھڑکانا جرم ہے۔ جرم میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ فورن ایجنٹ ریاست کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں، انجام کو پہنچیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ نظام عدل، انصاف اور عمران خان کے سامنے کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ عدالتوں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمران خان نے بلوائیوں کے ذریعے خود کو عدالت میں پیشی سے بچایا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو ضمانتوں کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑا۔ پاکستان میں رول آف لا، عدالتی نظام
کہ جس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس طرح پاکستان میں ریاست کو حملہ آور ہو کے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح دارالحکومت پاکستان کے اسلام آباد میں اور پنجاب کے دارالخلافہ میں بلوہ، فساد، دنگا اور انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس طرز عمل کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ آج عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عدالتیں، میں کسی مجسٹریٹ کی عدالت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی سول جج کی عدالت کی بات نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ ریاست کا وجود ماں کی طرح ہوتا ہے، ریاست کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، عدلیہ آئین کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے، ہم نے آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے۔ ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اداروں کو محفوظ کرنا، ان کو تقویت دینا، یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاذ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں۔ اس میں سویلین ادارے بھی ہیں، اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے، ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں۔ آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے۔